بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محزون و مغموم رہنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر سے نوازا۔ شہزادہ علی اکبر 11 شعبان المعظم 43 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام طبری اور امام ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر کا سن پیدائش 41 اور 35 ہجری بالترتیب لکھا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم المرتبت شخصیت سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ چال ڈال، حسن اخلاق اور بول چال میں بھی پیغمبر خدا کے مشابہ تھے۔ مدینہ کے باسی آپ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں جب بھی کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تو وہ حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے چلا آتا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے حضرت علی اکبر کی عظمت و مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے، کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا اجمی شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو یاد کر کے رونے لگا، تو آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے آئے تو بوڑھے شخص نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ بہادری آپ کے خون میں شامل تھی اور آپ کی پرورش حسنین کریمین کے سایہ شفقت میں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ علی اکبر کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے دیکھتے تو اس کے مہمان بن جایا کرتے، اور اسی طرح حضرت علی اکبر کا یہ خاصہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے، جس وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ مدینے کے غریب اور مساکینوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بھی کھول رکھا تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک قافلہ لے کر کوفے کی جانب رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ قافلہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قربان جاؤں میں شہزادہ علی اکبر پر۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بے شک کیوں نہیں بیٹا۔ شہزادہ علی اکبر نے پھر جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درج ہے۔ آپ فرمانے لگے، جب ہم حق پر ہیں پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے، مرنے سے کوئی خوف نہیں۔
حضرت علی اکبر کی آواز مبارک بھی اپنے جد امجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، اسی لیے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہی اذان دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کربلا کے وحشت ناک صحرا میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو اذان دینے کا کہا۔ ناظرین اکرامی، ایسی اذان جو کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی۔ ہوائیں معطر ہونے لگیں، پہاڑ ہلنے لگے، لیکن پھر بھی شکیل قلب لشکر کو ندامت محسوس نہ ہوئی۔ دنیا کے طالب ان بدبختوں کے دل نہیں لرزے۔ اذان ختم ہوئی، نماز ادا کی جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے شیروں میں سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر اجازت مانگتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت دیجیے، میں میدان میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ جیسے ہی ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں کہ ابا جان مجھے اجازت دیجیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی پر الوداع بوسہ سبد کرتے ہوئے جوان سالہ بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کو حسرت بری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرت علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پیکر رعنائی، سراپا پیکر حسن، سراپا پیکر جمال مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے لڑنے لگے۔ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جا رہے تھے تو فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ امام ابو الفرج اصفہانی اس طرح روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گرا ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رعد بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ حضرت علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے اور عرض کی، ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے،
امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ہی ڈالتے تھے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سالہ بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچھی حضرت علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمنوں پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچھی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرہ اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری آہ بری اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ راوی لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، اور کوئی بھی بال سر مبارک پر اور داڑھی مبارک کا سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان سالہ بیٹے علی اکبر کا جسد مبارک بازوؤں میں سمیٹا تو سر انور اور ریش مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈھال کر دیا تھا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ اب ناظرین گرامی، آپ خود فیصلہ کریں، کیا لشکر یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر! کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں کربلا میں۔ لاکھوں سلام ہو جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔